نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، اب چونکہ مسلمان قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بعض خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو خیال آیا کہ وہ عیوب بتا دیے جائیں کہ جن عیوب کی وجہ سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اب وہ کون سے عیوب ہیں کہ جو اگر کسی جانور میں پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ وہ ذرا سماعت فرما لیں اور توجہ سے سماعت فرما لیں کہ جب جانور خرید کرنے کے لیے جائیں تو پھر ذرا دیکھ لینا کہ اس طرح کا کوئی عیب تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مالیت بھی چلی جائے اور قربانی بھی نہ ہو۔ پہلے نمبر پہ کہ جانور اتنا مریل نہ ہو کہ جس کی ہڈی کے اندر گودا بھی موجود نہ ہو، یعنی بالکل انتہائی مریل بن چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لنگڑا نہ ہو، کہ لنگڑا جانور جو چوتھے پاؤں پر وزن دے کر نہ چلتا ہو، یعنی چوتھا پاؤں زمین پر بھی نہ رکھتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ جس کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو، جس کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو، تو ایسی بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کے دونوں کان یا ایک کان پیدائشی طور پر نہ ہو، دونوں کان یا ایک کان پیدائشی طور پر نہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کی دم تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو یا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تہائی سے زیادہ دم یا تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تہائی سے کم ہے تو پھر جائز ہو جائے گی۔ وہ جانور جس کے دونوں سینگ یا ایک سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، اوپر خول اکھڑا ہے پھر اور بات ہے، جڑ سے اکھڑ گیا ہو دونوں سینگ یا ایک سینگ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ گائے، بھینس وغیرہ جس کی زبان تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، زبان اگر تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ گائے، بھینس، اونٹنی جس کے دو تھن یا ان کے سرے سے کسی آفت سے ختم ہو گئے ہوں، یا دونوں تھنوں میں دودھ آنا بند ہو گیا ہو، یعنی تھن مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں، یا تھنوں کے سرے ختم ہو گئے ہیں، یا ان سے دودھ آنا بند ہو گیا ہے، دو تھن یا دو سے زائد، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بکری کا اگر ایک تھن ضائع ہو گیا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بھیڑ، بکری میں جس کا ایک تھن خراب ہو گیا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ جانور جس کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر گر گئے ہوں، دانت بالکل نہیں ہے یا اکثر گر گئے ہیں، تھوڑے باقی ہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ جانور جس کا ناک کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، تو ایسے جانور یعنی جو بیمار ہے اس کی بیماری ظاہر ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خنثی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، جنگلی گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے کچھ عیوب ذکر کیے ہیں، جانور خریدتے وقت خیال رکھیں، اس طرح کا عیب اگر کسی جانور میں پایا جائے تو اس کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہوگی، وہ نہ خریدیں، بلکہ اس کی جگہ پہ تندرست جانور کی خرید و فروخت کریں، تاکہ چونکہ یہ اللہ کو پسند کرنے کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہوتا ہے نا، یہ قربانی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم وہ جانور قربان کریں جو ہمیں بھی اچھا لگتا ہو، پھر اللہ کے ہاں بھی جا کے وہ شرف قبولیت حاصل کرے، عیوب عیب دار جانور نہ ہو۔